سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت تھی جو مسلمانوں کے ساتھ بڑی خیر خواہی اور بھلائی اور دوستی کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی، تو ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ کافر اور مشرک لوگ کبھی تمہارے دوست اور خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، ایسے ان کی دوستی پر یہ نہ تم سمجھو کہ یہ تمہارے لیے کوئی بھلائی مانگیں گے، یہ دل سے یہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بھلائی نصیب نہ ہو، اور آج تک ان کی ایسے ہی معاملات ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کوئی اچیومنٹ آ جائے، کوئی ان کو فائدہ حاصل ہو جائے، وہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہ ملے، ان کو ہر طرف سے ذلت ہی ملے۔ آج تک کفار کے وہ بھلے اوپر سے ہمارے جتنے بھی خیر خواہ نظر آئیں، لیکن اندر سے وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا رب قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ آیت کا ناسخ اور منسوخ ہونا یہ باقاعدہ ایک بہت بڑا علم ہے۔ یہ ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ حکم ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علم ہے، اور ہر عالم بھی اس کا پورا علم سیکھتا ہے۔ یہ علماء کا ایک خاص گروہ ہے جو اس کا پورا ایک باقاعدہ علم سیکھتے ہیں۔ آسانی سے اس آیت کا جو ترجمہ مفہوم ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم کسی خاص وقت کے لیے نازل فرماتا ہے، مثال یہ حکم جو ہے وہ صرف 2 سال کے لیے، لیکن اس کا 2 سال کے لیے ہونا یہ ہمیں معلوم نہیں، ہمارے لیے تو وہ آیت اتری تھی، اس کا حکم تھا، ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اب 2 سال بعد جب دوبارہ کوئی دوسری آیت مبارکہ اتری تو وہ حکم پہلے والا ختم ہو گیا، اب نیا حکم آ گیا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا، مطلب یہ ہے کہ پہلے اس میں لوگوں کے لیے آسانی تھی، اللہ نے فرمایا کہ پہلے ایک آسان چیز اتاری، لیکن اب اس کے مقابلے میں کوئی دوسری آسان چیز اتار دوں گا، اسی کی سہولت والی کوئی دوسری چیز اتار دوں گا۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے۔ جیسے شراب کا حکم ایک دم سے نازل نہیں ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا، تو اس وقت چونکہ ان لوگوں کی شراب کی عادت زیادہ تھی تو ایک دم سے نازل ہوتا تو ان کے لیے شاید مشکل ہوتا، اب آہستہ آہستہ ان کو دور کر کے شراب سے دور کر دیا گیا۔ تو یوں آیات کے نازل ہونے میں یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے کہ کس وقت کون سا حکم کس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں تمام جانور حلال تھے، جس کو مرضی کھا لو، لیکن جب توریت شریف میں حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے بہت سے جانور منع کر دیے گئے، اور ہماری اس امت میں اور بہت سے جانور منع کر دیے گئے کہ یہ بھی نہیں کھانے۔ اسی طرح ہمارے لیے جمعہ مقدس ہے، لیکن یہودیوں کے لیے ہفتے والا دن مقدس تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقدس تھا۔ تو یہ سب کا اپنا اپنا ایک وہ طریقہ کار تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ غلط تھے، اس وقت میں جب وہ کتابیں وہ احکام نازل ہوئے وہ غلط نہیں تھے، لیکن اس وقت ان کی اپنی مشیت، ان کا اپنا ایک پیٹرن تھا۔ آج ہمارے اس دور میں اپنا ایک معاملہ ہے، تو اس لیے اس میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیسے، جیسے صحابہ کے دور میں اس کی بہت بڑی ایک مثال ملتی ہے۔
ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے، انصاری صحابی تھے، وہ تہجد کی نماز میں ہمیشہ ایک سورت پڑھا کرتے تھے، پوری سورت ایک جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب آج صبح جب وہ اٹھے تہجد میں اور نماز پڑھنے کے لیے تو قرآن ان کو یاد ہی نہیں ہے، وہ سورت ان کو یاد ہی نہیں آ رہی، بڑی کوشش کی، یاد بسم اللہ کے آگے کچھ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو اب وہ جب مسجد میں آئے تو بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں میں قرآن بھول گیا ہوں۔ اب جب وہ مسجد میں آئے اور آ کے دوسرے صحابہ سے ذکر کیا تو دوسروں میں سے بھی کئیوں نے کہا جی ہم بھی وہی صورت پڑھتے تھے لیکن آج ہمیں بھی نہیں یاد آئی، بڑی کوشش کی، ذہن سے نکل گئی۔ تو اب وہ حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو قرآن بھول گئے۔ تو حضور نے فرمایا قرآن نہیں بھولے، اس صورت کی تلاوت رات کو اٹھا لی گئی۔ اب جہاں پر صحابہ نے اس صورت کو لکھ کر رکھا ہوا تھا وہ صفحے، اس وقت یہ اس طرح کا کاغذ تو نہیں تھا، جو بھی تھا چمڑے کے جو بھی چیزیں تھیں اس کو ملاحظہ کیا گیا تو وہاں سے بھی وہ صورت، وہ لفظ، وہ نقوش اٹھا لیے گئے تھے۔ وہ کاغذ ویسے ہی موجود ہے لیکن اس کے اوپر وہ لفظ نہیں لکھے ہوئے، تو یعنی اس صورت کی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، اس کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ بعض آیات ایسی ہوتی ہے کہ ان کی تلاوت تو جاری رہتی ہے لیکن حکم منسوخ ہو جاتا ہے، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تلاوت بھی منسوخ اور ان کا حکم بھی منسوخ۔ تو اس لیے ہمیں ایسا، یہ جیسے قرآن کے بارے میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، تو اس کے اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ جتنے حافظ ہوں گے اس وقت موجودین اگر حافظ ہیں تو ان کے دلوں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ جو ہم بورڈ پر لکھتے ہیں اور لکھ کر مٹا دیتے ہیں، بلیک بورڈ پر لکھتے ہیں لکھ کر مٹا دیتے ہیں، استاد بچوں کو سکھانے کے لیے لکھتا ہے وائٹ بورڈ پر، بلیک بورڈ پر، یا موبائل میں کسی کو آیت بھیجی، یہ ایک بڑا چل پڑا تھا پیچھے جی موبائل سے آیت ڈیلیٹ نہیں کرنی چاہیے، موبائل سے آیت آپ نے ڈیلیٹ کی تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے قرآن مٹائیں گے۔ قیامت کی نشانی یہ نہیں ہے، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے گا۔ قرآن یہ جو کتابوں میں ہمارے پاس لکھا ہوگا نا یہ بھی اٹھ جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا، صفحے بالکل کورے کے کورے ہو جائیں گے، ہمارے دلوں سے قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لے گا، اور علماء جو ہیں وہ زمانے سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ عالم ہوگا اس کے دل سے علم محو ہو جائے گا، بلکہ وہ علماء سب کے سب قبروں میں چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے اپنے اپنے ٹائم میں۔ اب دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے علماء کرام فوت ہو رہے ہیں اور ان کے نائبین ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بھی یوں سمجھے کہ قیامت قریب آنے کی کچھ علامات ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ معاملات ہیں، یہ آیت کے نسخ اور منسوخ کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔